وہی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام ہستی، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر میں رکھے سماعتیں بھی، جو جان لیتا ہے نیتیں بھی، دکھائی بھی جو نہ دے کسی کو، نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ السلام علیکم، مسافر ایپیسوڈ 4 میں خوش آمدید، پاورڈ بائی میڈیا 360 کمیونیکیشن، مبین آپ کے ساتھ ساتھ۔ آسان الفاظ میں بات کی جائے تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ سے اس کیمرہ کے تھرو گفتگو کی جائے، اور اس کوشش کو جاری بھی رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے الفاظ یا ہماری یہ کوشش کسی کے لیے حوصلہ کن ثابت ہو، یا کسی کے لیے وجہ حیات بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج بات کرتے ہیں زندگی کے حوالے سے۔ بہت سی مختلف ڈیفینیشنز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جو ہم نے اس کو جانا وہ یہ ہے، لائف از این اپرچونٹی ٹو لیو، نتھنگ ایلس۔ زندگی جینے کا ایک بہت ہی خوبصورت موقع ہے، اور اس میں ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اول ترین چیز یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ حقوق العباد پہلے آتے ہیں، حقوق اللہ وہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے، اور وہ بے شک رحمان اور رحیم ذات ہے۔ آج بات کریں گے سندھ کے بہت ہی بڑے صوفی، سندھ کے بہت ہی بڑے درویش کی، وطائو فقیر کا نام آپ نے بالکل سنا ہوگا۔ ان کی باتیں کبھی کبھی تو مزاح کن ہوتی تھیں، لیکن بہت زیادہ سبق آموز ہوا کرتی تھی۔ ایک چھوٹا سا قصہ جو کہ ان کا اور ان کی والدہ کا ہے، وہ یہ کہ ایک بار بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، اور لکڑیاں جو ہیں وہ ٹھنڈی پڑ گئی تھیں، گیلی ہو گئی تھی۔ تو وطائو فقیر کو اس کی امی نے کہا کہ جاؤ جہنم سے آگ لے آؤ۔ اس پر اس نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ اماں، جہنم میں کوئی آگ نہیں ہوتی، جو بھی جہنم جاتا ہے وہ اپنے برے اعمال کی آگ لے کر جاتا ہے اور اسی میں جلتا رہتا ہے۔ بہت گہری بات اگر سمجھی جائے تو۔ اس کو لائف کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو آگ ہے، یہ جو مسائل کی آگ ہے، یہ جو پریشانیوں کی آگ ہے جس میں ہم ابھی گھرے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہی اپنے اعمال کا صلہ تو نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑے اسلامی کتب میں اور بہت بڑے علماء نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہمارے اعمال فلٹرڈ ہیں، صاف ہیں، سب سے پہلے نیت، کسی کے لیے ہم برا نہیں سوچتے، ہم جھوٹ بولنے سے بہت گھبراتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی سی اپرچونٹی مل جائے کسی کی بھی، کسی بھی زندگی کو بچانے کی، پھر چاہے وہ جانور کی زندگی کیوں نہ ہو، تو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ پانی ہے جو اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ پھر چاہے وہ چھت پر ایک چھوٹا سا پاٹ کیوں نہ رکھا ہوا ہو جس میں آپ روزانہ پانی دانہ بھر دیتے ہیں، اور ایک دو پنچھی آ کے اس میں سے اپنی پیاس اور اپنی بھوک مٹا دیتے ہیں۔ پھر چاہے آپ کی دی ہوئی مسکراہٹ کیوں نہ ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایٹ لیسٹ اتنا حوصلہ مل جاتا ہے کہ ابھی بھی جینا ممکن ہے۔ پھر چاہے آپ کی موٹیویشن کیوں نہ ہو، پھر چاہے آپ کا حوصلہ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کسی کو کسی جگہ تک لفٹ دے دیں، چاہے آپ ایک روٹی دن میں گھر سے لے کر کسی بھوکے کو کھلا دیں، یہ چھوٹی چیزیں ایک دن بہت بڑا سمندر بنتی ہے، جس سمندر سے ہم لوگ اس جہنم کی آگ کو بآسانی بجھا سکتے ہیں۔ اور واضح رہے، عمل جنت اور جہنم کی ریس کے لیے اچھا عمل نہیں کرنا چاہیے، رب کی رضا کے لیے، خالق کے اطمینان کے لیے جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو پھر وہ عبادتیں، وہ سجدے اور وہ دعائیں بے لوث ہو جاتی ہیں، بے مطلب ہو جاتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ امید ہے کہ ہمیں ضرور طاقت ملے گی کہ ہم اس جہنم کی آگ کو اعمال کے پانی سے بجھا سکیں۔ مبین کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔